ویلکم، خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے دو اہم ترین صوبوں یعنی صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں محترمہ مریم نواز شریف اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان دو شخصیات کی ایلیویشن بطور دا چیف ایگزیکٹو آف ٹو موسٹ امپارٹنٹ پروونسز آف پاکستان is the reflective of collective social consciousness of the people of پاکستان۔ یہ میری آج کی ویڈیو کا تھیسس سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر میں پاکستان کی سوسائٹی، موجودہ معاشرہ اور فیوچر کم از کم ہمارے اگلے 5 سے 15 سال کا جو ہمارا فیوچر ہے اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور آرگومنٹ بلڈنگ کی کوشش کروں گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے وزارت کا قلمدان تھا۔ وہاں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے دوران ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ نامناسب گفتگو کی تھی اور ان پہ الزام لگایا تھا، جو مجھے نہیں معلوم کہ ٹھیک ہے یا غلط، لیکن ان کا جو انداز تھا وہ بات کرنے کا وہ یقیناً انتہائی نامناسب اور ان سویلائزڈ تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستانی عوام یعنی نیشنل ایکسچیکر سے، پاکستانی عوام کی ٹیکس کی منی سے اپنی پلاسٹک سرجری کروائی بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے، اور وہاں جو ان کا انداز تھا وہ ان کی مساجنسٹک مائنڈ سیٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، یہ ایک پریمیسز تھا۔ دوسری سائڈ پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی مشہور و معروف پریس کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اس دھمکی کا اظہار کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں کہ ان کے پاس اہم شخصیات کی ویڈیوز ہیں، جس کو وہ دھمکی آمیز انداز میں، لہجے میں دہرا رہی ہوتی ہیں کہ وہ بوقت ضرورت ان کو پبلک کر سکتی ہیں، یا آج کل کی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ لیک کر سکتی ہیں، لیکن ساتھ وہ اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ امید ہے کہ انہیں وہ ویڈیوز پبلک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ انتہائی مجھ ناچیز کی ناقص رائے کے مطابق ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، یہ کہنا کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں۔ کہاں سے آئی اور انہوں نے اس بات کا اظہار پریس کانفرنس میں کیوں کیا، یہ تو وہی جانتی ہے یا خدا جانتا ہے، لیکن جو ان کا انداز تھا وہ ہماری اگین جو میرا بیسک پریمیسز ہے کہ ہماری جو اوور آل سوشل کانشیسنیس ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب دونوں اس وقت دو اہم صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہیں، اور کل کو جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز ہوں گی، وہاں ان دونوں صوبوں کی نمائندگی کے لیے ان دونوں شخصیات کو بھی شرکت کرنا پڑے گی اور ایک دوسرے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم اور اس طرح اہم شخصیات شامل ہوتی ہیں، جہاں صوبوں کے مابین مختلف مسئلوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور اس کے لیے صوبوں کے درمیان کنسنسس بلڈنگ کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ انٹر پروونشل ہارمنی کو برقرار رکھا جا سکے اور اس طرح نیشنل کوہیژن اور نیشنل انٹیگریشن کو انشور کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں شخصیات، جو ان کا بیک گراؤنڈ رہا، جو ان کا انداز رہا اور جو ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو رہی، اس کے بعد کس طرح یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کو فیس کریں گی؟ یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے اذہان میں ندامت کا ایلیمنٹ پایا جائے گا اور پایا جانا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم تاریخی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا 2012-13 میں، جب
اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو اب ہمارے دوسری دفعہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے جلسے کے دوران کہا کہ وہ جب قومی سطح پہ نیشنل گورنمنٹ ان کی پارٹی بنائے گی اس ٹائم جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں، تو وہ زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب جو اس ٹائم صدر پاکستان تھے، انہیں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ لیکن بعد میں جب تاریخ نے صفحہ پلٹا تو ان دونوں شخصیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسیلیٹ بھی کرنا پڑا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بھی بنانی پڑی، پی ڈی ایم 1 میں بھی اکٹھے مل کے چلنا پڑا اور اب پی ڈی ایم 2 میں بھی اکٹھے مل کے چلنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے باوجود، اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی یہ بات اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس دونوں چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سیاست کو اخلاقیات سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ جب سیاست اخلاقیات سے خالی ہوتی ہے تو وہاں ذاتی تعلقات تو خراب ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کا ہمارے معاشرے پہ بہت برا اثر مرتب ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جو نوجوان اذہان ہیں ان پہ اس چیز کا بہت برا اثر پایا جاتا ہے۔ اس تمام گفتگو میں جو ایک اہم پہلو جس کی طرف میں بات کرنا چاہوں گا اور اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں مریم نواز صاحبہ سے زیادہ قابل شخصیات بھی موجود تھیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور صاحب سے قابل انسان بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں اہم وفاقی پارٹیوں نے ان دونوں شخصیات کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں اور اس حوالے سے غور و فکر کریں، اور اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں، ہماری جو سماجی اقدار ہیں، اس سوال کے جواب کے ریفلیکشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف میں عاطف خان صاحب، شہرام ترقی صاحب جیسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ حالانکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کی بات کی جاتی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، وہاں عاطف خان صاحب کا بہت اہم رول تھا، لیکن اس دفعہ انہیں ایم پی اے کا ٹکٹ ہی نہیں دیا گیا، اور وہ اس ٹائم ایک ایم این اے کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز کا کھیل پاکستان میں نیا نہیں ہے، بلکہ ہماری سیاست اور ہماری سماجی اقدار اس حد تک گندی اور غلیظ ہو چکی ہیں کہ ماضی کی ایک اہم ترین شخصیت نے اس ٹائم کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ دھمکی دی کہ ان کے پاس عمران خان صاحب اور ان کے کچھ منسٹرز کی نازیبہ ویڈیوز بھی ہیں۔ اس حوالے سے محمد حنیف صاحب نے جو سٹائر کے حوالے سے پاکستانی سیاست میں اس ٹائم پاکستانی رائٹرز کی گلیکسی میں سٹائر کے ایک بیتاج بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستانی عوام کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی غیر اخلاقی ویڈیو سامنے آئی ہیں، بلکہ وہ تو انتظار کریں گے، اور یہ تو ایک کہہ لیں کہ عوامی جذبات کے عین مطابق ہوگا کہ عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو سامنے آئے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی مہذب ملک میں، جس کا عمران خان صاحب بار بار اظہار کرتے ہیں کہ اسکینڈینیویا میں کسی پالیٹیشین کی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئے تو وہاں کیا ری ایکشن ہوگا، یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں مورل ڈیگریڈیشن، جو میرا بیسک پریمسس تھا اس ویڈیو میں، جو بیسک میرے آرگومنٹ تھا کہ یہ جو شخصیات جن کی ایلیویشن ہوئی ہے ایز دا پولیٹیکل لیڈرز اینڈ فیوچر لیڈرز آف پاکستان، یہ بیسیکلی ایک ہماری سوشل مورل ڈیگریڈیشن کی علامت ہے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان شخصیات نے ماضی سے سبق سیکھا ہوگا، وقت کے ساتھ لرن کیا ہوگا، اور یہ اپنے صوبوں میں عوام کے لیے، ہماری معاشی، سماجی، معاشرتی بہتری کے لیے کام کریں گے اور اپنے صوبوں میں ڈیلیور کریں گے۔ بہت شکریہ۔